بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام سیریز کے سلسلے کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام کے دور کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور بعض روایات کی بنا پر آپ حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن خدا نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا تھا۔ لفظ ہارون کے معنی عبرانی زبان میں سرخ اور سفید کے ہیں۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت ہارون بڑے خوبصورت اور گورے رنگ کے انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خود کافی طویل القامت تھے، لیکن حضرت ہارون ان سے بھی زیادہ بلند اور قامت تھے۔ حضرت موسیٰ کا رنگ گندمی تھا، لیکن حضرت ہارون نہایت گورے چٹے اور خوبصورت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں غصہ تھا، ہیبت تھی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بڑے صبور اور متحمل مزاج تھے۔ آپ کے لقب کی بات کریں تو آپ کا لقب وزیر، امام اور خلیفہ تھا۔ آپ شروع میں تجارت کرتے تھے، بعد میں درجہ وزارت و امامت و خلافت پر فائز ہوئے اور اس کے بعد نبی بنائے گئے۔ قرآن مجید اور دیگر تواریخ میں ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی شب و روز خدمت کرتے رہے، ان کی تبلیغ کی کوشش میں برابر کے شریک رہے۔ فرعون سے جس قدر حضرت موسیٰ کے مارکے ہوئے، سب میں حضرت ہارون ساتھ تھے، اور جن جن مشکلات میں حضرت موسیٰ مبتلا ہوئے، ان تمام مشکلات اور مراحل میں حضرت ہارون بھی شریک کار رہے۔ حضرت ہارون اگرچہ مثل حضرت موسیٰ اور یوشع و کالب واقع تیہ کے 40 سالہ چکر میں رہے، لیکن ان کی گردش سے متاثر نہیں ہوئے، یعنی خداوند عالم نے ان لوگوں کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان حضرات کے علم میں تھا، اور خدا نے انہیں بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی حرکات کی بنا پر اب انہیں اسی جنگل میں بھٹکا دیا جائے گا، مگر چونکہ یہ قوم تمہاری ہے، لہٰذا تم بھی ان کی نگرانی کے لیے انہی کے ہمراہ رہو گے۔ اس 4 سالہ مدت میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن کا ذکر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان کر چکے ہیں، اور کچھ حصہ ہم حضرت یوشع بن نون کے تذکرے میں بھی بیان کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار حضرت ہارون کو کوہ طور پر لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام قادیس سے روانہ ہو کر جب جبل حور پر پہنچے تو خداوند عالم کا خطاب پہنچا کہ اے موسیٰ، اب ہارون کی مدت عمر ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے عزیزوں سے ملحق ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اسی کوہ حور پر روک دو اور ان کے فرزند العازر کو طلب کر کے ان کا لباس ان کے بیٹے العازر کو پہنا کر ان کا جانشین بنا دو۔ حضرت موسیٰ اسی تیہ میں تھے کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک درخت نمودار ہوا جس میں 2 عمدہ قسم کے جامے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے فرمایا کہ تم ان جاموں یعنی کپڑوں کو پہن لو اور اپنا لباس العازر کو پہنا دو۔ حضرت ہارون نے اس پر عمل کیا اور العازر کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اس کے بعد ایک بہترین قسم کا محل نمودار ہوا۔ جب اس میں داخل ہوئے تو ایک بہترین تخت نمودار ہوا۔ حضرت ہارون اس پر لیٹ گئے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ وادی سینا میں تھے کہ حکم خداوندی پہنچا کہ میں ہارون کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم انہیں پہاڑ کی بلندی پر لے آؤ تاکہ میرے فرشتے روح قبض کریں۔ حضرت موسیٰ انہیں لے آئے۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت ہارون کی وفات کی اطلاع ملی تو وہ حضرت موسیٰ پر بہت برہم ہوئے اور ان پر الزام لگایا کہ تم نے انہیں اسی بنا پر قتل کر دیا ہے کہ ہم انہیں بہت چاہتے تھے۔ اس بات پر خدا نے اس تخت کو ان لوگوں پر ظاہر کر کے واضح کیا کہ یہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ انتقال کے وقت حضرت ہارون کے پاس ان کے فرزند شبر اور شبیر موجود تھے۔ حضرت ہارون کی عمر 123 سال کی تھی۔ بھائی کا غم جدائی بھائی کے لیے نہایت روح فرسا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت ہارون کے انتقال پر حضرت موسیٰ کا جو تاثر تاریخ میں ملتا ہے، اس سے غم برادر کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اگرچہ حکم خدا سے اپنے ہمراہ مقام انتقال پر لے گئے تھے اور انتقال بھی ان کی نظروں کے سامنے ہوا تھا اور حسین انداز میں ہوا تھا، پھر بھی بھائی کی جدائی کا غم حضرت موسیٰ میں اس درجہ تھا کہ وہ روئے پیٹے، انہوں نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔ مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ وفات حضرت ہارون پر پہلے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے ناراض ہوئے اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہارون کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر قتل کر دیا ہے، لیکن جب خداوند عالم نے ان پر واضح کر دیا کہ ہارون اپنی ہی موت سے فوت ہوئے ہیں
تب ان کو یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، تو وہ متفقہ طور پر حضرت ہارون کا غم منانے کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل نے کوہ ہور کے دامن میں 30 دن تک حضرت ہارون کا ماتم کیا۔ حضرت ہارون کی قبر وادی سین میں کوہ شویک پر واقع ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ انتقال کے بعد حضرت ہارون کو ملائکہ اٹھا لے گئے اور انہیں کسی ایسی جگہ دفن کر دیا کہ ان کی قبر کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وفات ہارون کے بعد حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ بار الہا میرے بھائی کو بخش دے۔ جواب ملا کہ اے موسیٰ، اگر تمام گزرے ہوئے لوگوں اور آنے والوں کی مغفرت کے لیے دعا کرو تو سب کو بخش دوں گا، لیکن حسین بن علی کے قتل کرنے والوں کو ہرگز نہ بخشوں گا۔ حضرت ہارون کی اولاد کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ ان کے 4 فرزند تھے، 2 فرزندوں کا حضرت ہارون کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور 2 باقی تھے۔ ان کے فرزندوں کے نام یہ ہیں الیازر، الیہود، نادب، اتمیر۔ علامہ مجلسی اور مورخ حروی نے شبر و شبیر بھی تحریر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی 4 فرزندوں میں کے 2 بیٹوں کے 2 نام رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان 4 کے علاوہ یہ 2 بیٹے بھی رہے ہوں، اور اس کا یہ بھی امکان ہے کہ صرف یہی 2 بیٹے شبر و شبیر ہی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں انہی 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی شبر اور شبیر کا۔ روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ نے پہلے وفات پائی ہے یا حضرت ہارون نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں میں بڑا کون تھا؟ فرمایا کہ ہارون، اور پھر فرمایا کہ ہارون کے دونوں بیٹوں کا نام عبرانی زبان میں شبر اور شبیر تھا، جس کا عربی ترجمہ حسن اور حسین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بحکم خدا بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ جب کہیں جاتے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی جگہ امت کا ذمہ دار بنا کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت علی کو جب اپنی جگہ پر امت کا ذمہ دار بنا کر روانگی اختیار فرمائی تھی تو حضرت علی نے دریافت کیا تھا کہ حضور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ خدا نے تم کو مجھ سے وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی فرق صرف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح حضرت ہارون بھی نبی ہوئے تھے، مگر چونکہ میرے بعد نبوت نہ ہوگی اور میری موجودگی میں کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے تم نہ میری زندگی میں اور نہ میری ظاہری موت کے بعد نبی ہو سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا تو بے شک تم میرے بعد نبی ہوتے۔ اس حدیث کو حدیث منزلت بھی کہتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی کی منزلت کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب حضرت یوشع بن نون کو بنایا۔ تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔